صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ تجھے اے منور بے نوا در شاہ سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين،
الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور خدام رسول عربی سے پوچھو، بو ذر اویس قرنی سے پوچھو، سرکار دو عالم کی غلامی کیا ہے، یہ راز بلال حبشی سے پوچھو، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، بزرگ دوستو، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج یوم الجمعہ ہے، سید الایام، تمام دنوں کے سردار، اور دو گانا ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو جمعہ مبارک کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس مبارک دن کے خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ 3-4 ہفتے سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سوانح پر، سوانح حیات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ Al 2-3 weken hebben we over het levensbeschrijving van Hazrat Sayyidina Ibrahim Khalilullah۔ اور ظاہر بات ہے اس کے لیے اگر آپ 4 ہفتے تو ہو گئے ہیں، اور 4 ہفتے لگا لے، بلکہ پورے سال لگا لے، کم ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو علماء کرام اور واعظین اعظام جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں اور اہم باتیں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، ورنہ اگر ڈیٹائی میں اگر آپ جائیں تو بہت ٹائم لگے گا۔ کتابیں لکھی گئی ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے سوانح حیات پر، اور موٹی موٹی کتابیں ہیں جو آپ 2-3 ہفتے میں، 2-3 مہینے میں بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ گھر جا کر پڑھیں اور لطف اندوز ہوئیے، اور اس سے آپ جو ہے وہ عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو انبیاء علیہم السلام، کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے وہ نبیوں کو اللہ رب العالمین نے امتحان میں مبتلا فرمایا، اور کٹھن زوار بپروفنگ، یہ نہیں ہم اور آپ تھوڑے سے پیٹ میں درد ہویا تو آؤ کہتے ہیں اور چیخ اٹھتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو آرا سے کاٹا گیا، ان کے گردنوں کو اڑایا گیا، ان کے جسموں کو چیرا اور پھاڑا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رضا پر وہ راضی رہے۔ تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس حد تک ہم اور آپ dat hoe ver zijn wij geduldig. Als wij kijken naar het leven van Anbiya, profeten, dan hebben zij heel wat moeten doorstaan. Heel veel zulm zijn op hun gedaan, maar ze zijn altijd oprecht gebleven en standvastig op het geloof gebleven. Dus daarom moeten wij ook proberen om het leven van Anbiya alayhimussalam door te nemen, te lezen. Taqreer, Jum'a, khutbaat is heel kort en heel weinig. Wij moeten zelf
Furqan تبصدیر پڑھیں اس کو، اور جو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ علماء سے پوچھو کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسی بات ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا نکاح حضرت سارہ یا سائرہ، سائرہ ہمارے بھی مطلب خواتینوں میں، ماؤں بہنوں میں سائرہ ہے الحمدللہ، اور وہ نام جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پہلی بیگم ایرسٹ فراؤ فن حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سائرہ یا حضرت سارہ جو بھی ہے۔ بہرحال سبس ان پرنسس، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، این وسہیل مطلب خون ہے کہ مالکہ تھی، خوبصورت بہت تھی۔ این حضرت ابراہیم خلیل اللہ مطلب دیکھنے میں اس وقت کچھ نہیں تھا، حضرت ابراہیم کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ تو بابل سے نکل کر مصر کی طرف گئے تھے اور وہاں پر نکاح ہو گیا، درمیان میں ابھی مصر نہیں پہنچے تھے، درمیان میں نکاح ہو گیا۔ وہ تو دیکھا کہ بھئی قافلے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں ایک طرف، بڑے بن ٹھن اور اچھے اچھے کپڑے پہن کے، تو آپ بھی شامل ہو گئے، اور ایتائن لگ وہ حضرت ابراہیم کی قسمت میں تھی، اللہ نے لکھ دیا تھا حضرت سارہ کو۔ آج بھی حضرت سارہ کی قبر اگر آپ جائیں کبھی، ابھی تو حالات بہت گمبھیر ہے، بڑا خراب ہے فلسطین میں، تو چونکہ آخری قیام وہیں پر تھی، حضرت ابراہیم کے بھی حضرت سارہ کے بھی وہیں پر قیام تھی، تو قبر بھی وہیں پر ہے، حضرت ابراہیم کی بھی قبر اور حضرت سارہ کی قبر بھی وہیں پر ہے، ایک ہی جگہ پر۔ جو حضرات گئے ہیں انہوں نے مطلب زیارت کی ہوگی۔ بہرحال آپ جائیں اور زیارت کریں اور دیکھیں، تو حضرت موسیٰ کے بھی قبر وہیں پر ہے، پاس ہی میں۔ تو بہرحال قبور تو بہت ہے، اللہ رب العالمین نے ویسے ہی نہیں فرمایا ہے کہ بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد میں برکتیں رکھی ہیں، وہ یہی ہے، برکتیں یہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی قبور، خراف فن انبیاء علیہ السلام، اس میں برکت ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبیوں کی قبریں جو ہیں وہ برکت والی چیز ہے، برکت والی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام الانبیاء کی جو قبر انور ہے وہ کیا ہوگا؟ جب موسیٰ کی قبر برکت والی ہے، ابراہیم کی قبر برکت والی ہے، تو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کیا برکت والا نہیں ہوگی؟ بالکل، الحمدللہ۔ تو آخری قیام، لاسٹ verblijf plaats van حضرت ابراہیم علیہ السلام and سارہ was فلسطین، وہیں پر رک گئے تھے آخرکار، اور پورا مطلب چکر لگایا۔ تو حضرت سارہ بھی ساتھ میں، کیونکہ وہ عمدت سے ان پرنسس وس، اینڈ آپ کو پتہ ہے بھائی آج کل اگر امیر زادی کو گھر میں لایا جائے تو نخرے تو ہزار ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کھاؤں گا، بستر صحیح نہیں ہے، مخمل کا گدا چاہیے، اور یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ پنکھا کیا ہے وہ لگاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں ایئر کنڈیشن لگاؤ۔ ہم اپنے گھر میں، ہمارے ہر گھر میں کمرے میں جو ہے وہ ایئر کنڈیشن تھا، لگاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم رہو یہیں پر اپنے باپ کے ساتھ، میں چلا۔ بھائی کیا بات ہے، میں چلا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایک خویخ بلیف آئی مچ فادر، تو حضرت سارہ نے کہا نہیں، نیسائم و خطرات، میاں بیوی ہے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جیسا بھی ہوگا، جیسا بھی ہو اللہ ہمیں رکھے گا۔ تو حضرت سارہ بھی ساتھ چلی گئی۔ اب آگے چل کر وہ مصر کا ایک بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم، بہت ہی ظالم، وہ دو شیزاؤں کو قبضے میں لے لیتا تھا۔ Wat hij deed, die Badeshah, de koning van Egypte in die tijd, dat wanneer hij zag dat er een nieuwe dulhan, bruid, nieuwe bruid, تو وہ اس کو قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو جب اور نئی نئی عورتیں ہوں یا خوبصورت لڑکیاں ہوں، اس کو جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے
voor zijn eigen nafs. Nam hij bezit op die dames. En toen Hazrat Ibrahim alayhi salam met Hazrat Sarah daar aankwam, en toen vroeg die Badshah, die koning, aan Ibrahim, wie is zij? Wie is zij van jou? تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں اس کا جو ہے پورا واقعہ ہے، قرآن پڑھیں آپ تو اس میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے، میری بہن ہے. تو اس نقطہ نظر سے کہ ہر مومن، ہر انسان جو ہے حضرت آدم کی اولاد ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے. تو جتنے بھی خواتین اور مرد ہیں سب آپس میں اصل میں بھائی بہن ہیں، مطلب اس نقطہ نظر سے. اب ہمارے والد صاحب بھی ہوتے ہیں، والدین بھی ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بزرگ کہتے ہیں، بھائیوں بہنیں کہتے ہیں، تو سب کو کہتے ہیں. مطلب یہ ایک عام بات ہے. تو اس بنیاد پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اتس mein sis, terwijl het zijn vrouw was. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو، حضرت سارہ کو، اس کو قبضے میں لے لیا کوننگ نے اور کمرے میں لے گیا. اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے حضرت ابراہیم کے سامنے سے سب پردہ اٹھا دیا. حضرت ابراہیم یہاں کھڑے ہیں اور پتہ نہیں کئی کمرے ہیں، اور جس کمرے میں حضرت سارہ تھیں اس بادشاہ، ظالم بادشاہ کے ساتھ، وہ یہاں سے صاف دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، قرآن میں دیکھیں اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے پردے جو ہے سب اٹھا دیا. اب بات یہ ہے، ایک نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ رب العالمین نے سارا پردہ اٹھا دیا کہ وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی غلط بات نہ ہو. کیونکہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے اہلیہ کے ساتھ کوئی خرابی ہو. خرابی سے مراد آپ جانتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک تلخ بات ہے، اتس نت مطلب اس کو برداشت کرنے کے مطلب قابل نہیں ہے یہ بات. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، for حضرت ابراہیم علیہ السلام heeft Allah Rabbul Alamin alle sluiers, alle parda weggehaald, zodat hij kon zien wat er gebeurt. En kon horen. اب دیکھیں کتنا دور ہے، دور ہے، دوسرے کمرے میں ہے. آج ہم یہاں کھڑے ہو کر کوئی اگر خلرے میں یہاں پر بات کرے تو آواز نہیں آئے گی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں کھڑے ہیں اور حضرت سارہ دوسرے کمرے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں اور آواز سن رہے ہیں. مطلب یہ قوت سماعت جو ہے اللہ کی طرف سے نبیوں کو دی گئی ہے. تو یہ تو ایک فاصلہ ہے. تو اس میں اگر اس فاصلے پر حضرت ابراہیم سن رہے ہیں تو کیا اگر اور زیادہ ہو تو نہیں سن پائیں گے؟ سن پائیں گے. تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ان سے عقیدہ اس دت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جتنا دور ہیں، مدینہ میں ہیں، ہم کہیں بھی ہو، ہماری آواز اور پکار کو وہ سنتے ہیں، اور یا رسول اللہ جب کہتے ہیں تو وہ سماعت فرماتے ہیں. بہرحال تو حضرت ابراہیم کے لیے سب پردہ اٹھا دیا. ایک نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے تو پردہ اٹھا دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں پردہ نہیں اٹھا جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی؟ تو اس وقت پردہ کیوں نہیں اٹھا؟ یہ سوال آتا ہے. یہاں پر تو پردہ اٹھا دیا تاکہ حضرت ابراہیم ڈائریکٹ خود دیکھیں اور سنیں بھی. یہاں پر پردے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں تھے، اور جو کچھ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ میں رکھا گیا. قرآن اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر تو ابراہیم خود گواہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے حضرت سارہ کے ساتھ. حضرت ابراہیم خود گواہ ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں گواہ ہوں. حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر میں گواہ ہوں. تو
یہ نقطہ تھا ایک جو آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ بھائی وہاں پر تو ابراہیم کے لیے پردہ اٹھا دیا، ختم، بالکل پردہ ڈائریکٹ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی فرمائے، یہاں پر کیوں نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر خود ابراہیم گواہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ بعد میں جب معاملہ یہ ہوا کہ اس نے ہاتھ لپکایا، پکڑنے کے لیے، تو اس نے منع کیا، حضرت سارہ نے منع کیا کہ نہیں کرو، لیکن جب اس نے پھر بھی آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ جو ہے فرلام ہو گیا، اور حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرلام ہو گیا اور سن بھی رہے ہیں، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ پھر بڑا مطلب گھبرا گیا کہ بھائی یہ کبھی نہیں ہوا، آج تک پتہ نہیں کتنے دوشیزاؤں کو میں نے ایسے لپیٹے میں لیا اور مزہ لیا، یہ پہلے مرتبہ ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، بالکل سٹیف ہو گیا، گویا کہ فرلام ہو گیا، آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا، اس طرح جو ہے پورا جسم جو ہے وہ اس طرح ہونے لگا، یہاں تک کہ جب اس کو کہا کہ بی بی مجھے معاف کرو، تو حضرت سارہ نے کہا چلو میں نے تمہیں معاف کیا، تو ٹھیک ہو گیا۔ دیکھو زبان، اللہ والوں کی زبان میں کتنی طاقت ہے، کتنی اثر ہے، جب کہا کہ منع کیا تو شل ہو گیا، اور جب کہا ٹھیک ہے معاف کیا تو ٹھیک ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو اس نے پھر، شیطان انسان کے دل میں جب گھس جاتا ہے تو 1 2 3 جب بھی موقع پائے گا وہ حملہ کرے گا، تو پھر اس نے کوشش کی، تو پھر اس مرتبہ کیا ہوا، پورا جسم جو ہے زمین نے اس کو پکڑ لیا، بالکل نہیں ہٹ رہا، ہل نہیں پا رہا۔ Badscha kon niet meer bewegen. De grond heeft hem zo stevig vastgehouden dat hij niet meer kon lopen. Uiteindelijk Hazrat Ibrahim ziet alles wat er gebeurt. Uiteindelijk heeft die Badscha tauba gedaan. واقعی میں اس نے توبہ کیا کہ میں اب آج سے کبھی بھی میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ پھر حضرت سارہ نے اس کو معاف کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر کمرے سے باہر آئے، اور حضرت سارہ کہنے لگی ابراہیم سے کہ کیا کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ نہ بولو، میں نے سب دیکھا اور سنا ہے، تمہارے دامن بالکل پاک ہے، مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اب چونکہ وہ بادشاہ نے یہ غلطی کی تو جاتے جاتے اس بادشاہ نے بی بی ہاجرہ سارہ کو ایک خادمہ دیا، اور وہ تھی حضرت ہاجرہ، اس بادشاہ نے دیا تھا، وہ بھی بڑی خوبصورت، ایسے نہیں کہ بدصورت نہیں، خوبصورت اور بڑی مطلب اچھی۔ تو وہ ان کے نظر کیا کہ بھئی یہ آپ کے لیے، میں کیونکہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، خادمہ، آپ کی خادمہ ہے حضرت ہاجرہ۔ چلو وہاں سے نکلے تو پھر مصر پہنچے، مصر سے نکلے آگے چل کے فلسطین پہنچ گئے، اور پھر آگے بات یہ ہوئی کہ حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی، کوئی اولاد نہیں، کافی عرصہ ہو گیا شادی کے، کافی عرصہ ہو گیا، اور حضرت ابراہیم اور سارہ کے بیچ میں کوئی اولاد نہیں۔ تو حضرت سارہ نے خود سخیستی کیا، عطفیز کیا، اور کہا کہ اے ابراہیم تم اس سے نکاح کر لو۔ کس سے؟ حضرت ہاجرہ سے، ہو سکتا ہے کہ بھائی اولاد یہیں سے شروع ہو جائے، اس نیت سے۔ تو نکاح کر لیا، کیا اچھی بیوی بھائی، حاجی صاحب بڑی اچھی بیوی، مطلب وہ خود کہتی ہیں کہ بھائی نکاح کر لو، ایک اور نکاح کر لو حاجی۔ تو بہرحال بعض کلچر میں، فولکلر میں یہ بات ہے کہ پہلی دلہن جو ہے وہ دوسری دلہن خود ڈھونڈ کر لائے گی اپنے شوہر کے لیے، ہے ہمارے یہاں پر نہیں بھیا، بڑی مشکل ہے۔ بہرحال تو حضرت سارہ نے ہاجرہ کے نکاح جو ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ کروا دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لو، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، اور حضرت ابراہیم نے دعا بھی کی، اور حضرت ابراہیم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل، اب ظاہر بات ہے بیٹا، آج بھی بیٹا ہونے پر لوگ بڑے فخر کرتے ہیں، کچھ سوسائٹی ایسے بھی ہے اور ملک لوگ مطلب ہے ہند و پاک میں بالخصوص، میں سمجھتا ہوں کیونکہ بیٹا جو ہے وہ کما کر لائے گا، وہ بڑھاپے کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، لاٹھی،
یہاں تو الٹا ہے نا، مطلب وہ لاٹھی مارتے ہیں، اور وہ مطلب ایسے ملکوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اولاد اگر لڑکا ہو تو خوشی انسان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، ایک سمجھ میں ہے، لیکن اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں برابر ہے، بلکہ لڑکی، دیکھو لڑکا کیا ہے؟ نعمت ہے، اور لڑکی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکا جو ہے وہ نعمت ہے اور لڑکی جو ہے وہ رحمت ہے۔ نعمت کا آپ کو فرانتورلک ہے، دینا پڑے گا، رحمت کا نہیں۔ رحمت کے فرانتورلک ہے آپ پر نہیں ہے، نعمت خنست جو اللہ دے اس کا فرانتورلک ہے آپ کو دینا پڑے گا اگر غلطی کی۔ بڑا ٹائم بہت جلدی جائے بھائی، کہیں اس کا خسرہ تھوڑا کمتی کر دے۔ بہرحال تو اب ظاہر بات ہے بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم بہت خوش اور زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارنے لگے۔ کس کے ساتھ؟ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے ایک بیگم، پہلی بیگم جو ہے وہ دیکھ کر اس کو جو ہے وہ اس کی ماں مطلب اس کی ممتا جو ہے وہ پکارتی ہوگی کہ کاش کہ میرے پاس بھی بیٹا ہوتا، لیکن تھا نہیں۔ تو ایک طرح کے جو ہے وہ جیلسی حضرت سارہ کے پاس، اور کہا ابراہیم ان کو جا کر دور کہیں بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو آ ہی گیا نا اپنے اصل پہ کہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آج بھی خواتین یہی کہتے ہیں کہ برداشت نہیں کر سکتی، اور چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سننا، حضرت سارہ کا یہ کہنا اصل میں اللہ کا حکم تھا۔ حضرت جبرائیل بھی آ گئے اور کہا کہ اے خلیل، اللہ ارشاد فرماتا ہے جیسے سارہ کہتی ہے ویسے ہی کر دو، جاؤ اسماعیل اور ہاجرہ کو کہیں دور چھوڑ کے آؤ۔ دور بھائی کتنا دور؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار ہوئے یا گھوڑے پر سوار ہوئے اور دونوں کو لے کر چلے گئے، ان کو بھی الگ سواری، خود بھی الگ سوار ہوئے اور لے کر چلے گئے بیابان میں، وسطین میں چلتے 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 وہاں پر پہنچے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ کعبہ نہیں تھا وہاں پر، پہلے تھا لیکن طوفان نوح کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا تھا، اٹھا لیا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو اور حضرت اسماعیل کو جو کہ ایک دودھ پیتا بچہ تھا وہاں پر چھوڑ کر جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا اے میرے سر کے تاج، ہمیں کس کے بھروسے پر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش تھے۔ کیا اللہ نے حکم دیا کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جائے؟ تو حضرت ابراہیم نے مثبت جواب دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا پھر آپ جائیے، آرام سے جائیے، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، حضرت سارہ یہاں پر، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یہاں پر۔ جو کچھ راشن کھانا پینا جو کچھ تھا وہ 1-2 دن میں ختم، اور دودھ پیتا بچہ، ظاہر بات ہے ماں جب کچھ کھائے گی تبھی نہ دودھ دے گی، تو کچھ کھانے پینے کے کچھ نہیں، اور بچہ جو ہے وہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے پانی کی وجہ سے، حلق خشک۔ حضرت سارہ پریشان، حضرت ہاجرہ پریشان کہ بچے کی پیاس کس طریقے سے بجھایا جائے۔ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ پہاڑی پر چڑھی، جس کو آج ہم صفا کہتے ہیں، وہاں پر چڑھتی ہے اور دور دیکھتی ہیں کہ کہیں پر کوئی چشمہ نظر آ جائے، کوئی پرندہ جو ہے فوکلس وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، تو دور چٹان پر کھڑے ہو کر دیکھتی ہے کہ کہیں کچھ نہیں نظر آئے، اتر کر پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھتی ہیں مروہ، پھر دیکھتی ہیں کچھ نظر نہیں، پھر لوٹ کر صفا پر آتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ 7 چکر لگائے، صفا اور مروہ، صحیح روندہ، اور پھر دور سے وہیں سے صفا سے دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جہاں پر
زمین پر لیٹے ہوئے ہے، پڑے ہوئے ہے، اور رو رو کر اپنی اینڑیاں مار مار کے زمین پر کھید کر دیا، اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ جب مروہ صفا سے اس نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ وہیں پر بھائی پیر کے نیچے، اور میں ادھر ڈھونڈ رہی ہوں، دوڑتے ہوئے ادھر گئی، اور پانی کا چشمہ ابل رہا، نکل رہا، روکنے کا نام ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بارڈر بنایا، میور کی طرح بنایا، اور پانی ابل رہا، اوپر آ رہا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم کا مطلب جو ہے رک جا، سٹاپ، ٹھہر جا، سٹاپ۔ تو آج نام وہی رکھا گیا ہے، وہی نام جو حضرت ہاجرہ نے کہا وہی آج تک اور قیامت تک وہی نام رہے گا، زمزم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں آج پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے مستفید ہو رہی ہے۔ بہرحال وہاں پر پھر آبادی شروع ہو گئی، اور پھر حضرت ابراہیم کئی سالوں کے بعد 5-6 سال، یا کچھ مفسرین کہتے ہیں 13 سال 12 سال، جب حضرت اسماعیل ہوئے تب پھر حضرت ابراہیم آئے ہیں۔ اور پھر واقعہ کیا ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں میں جتنا سمیٹ سکیں اس کو سمیٹا جائے۔ بہرحال قربانی پہ قربانی، بھائی اپنے بچوں کو، بیوی بچے کو دور بیابان میں بغیر کسی کے سہارے چھوڑ کر جانا، یہ کیا امتحان سے کم ہے؟ بہت مشکل اور کٹھن ہے اپنی بیوی کو، جس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہو، بیٹا بھی ہو۔ تو پھر اللہ نے کرم کیا کہ یہاں پر بھی بیٹا ہوا، حضرت سارہ کے یہاں حضرت اسحاق بھی ہوا۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے اس پر پھر آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسوائے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، آمین وما علینا۔